آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا، اماں ہوا کو عرب میں اتارا، جدہ میں، اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں، عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو، تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا، تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ 10 محرم تھا، 10 محرم تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْلُكْ مِنْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو ایک جوڑا ساری مخلوق کا رکھ لے جو یہاں موجود ہے۔ تو ایک تصویر جمل میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چیونٹی کو اٹھا کے رکھا، چیونٹی کو، اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، آجا، تو اس نے 2 ٹانگیں اندر اور 2 باہر، وہ کھلوتویا۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل، اندر کیوں نہیں، آجا، پھر کھلوتویا۔ تیسری دفعہ فرمایا ادخل ولو معک الشیطان، اور چاہے تیرے نال شیطان بھی ہے نا، اندر آ جا، تو بھج کے اندر آ گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی کہا جی شیطان میری ٹنگا ناپ تے کھلوتو ہے پیچھوں، جب تسی آخیا شیطان بھی آ جاوے تا تو آ جا، تو وہ بھی اندر آ گیا، کیوں اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنی تھی سوائے کشتی کے۔ تو کہا جی آپ نے کہا آ جا، چاہے تیرے ساتھ شیطان ہو تو نامراد آیا بیٹھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف پہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آ جاؤ، یعنی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اور اس کشتی نے طواف کیا، 7 چکر کاٹے، جیسے ہم سب طواف کرتے ہیں، 7 چکر کاٹے۔ اور نوح علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا حام، وہ اپنی بیوی سے مل گیا، تو وہ تو جگہ تو مختصر تھی، تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری یہ جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ ساری زندگی غلام رہے گی۔ تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا، اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا، کوئی حبشی نہیں تھا، تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی۔ ہم یہ سارے حام کی اولاد ہیں، ہم سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں۔